کر بھی ایمان کو بچایا، اور اسی ایمان کے ذریعے ہم نے حیدرآباد میں کام کیا، اور کام ایسے کیا کہ ہمارے کام کے سامنے دنیا جھکنے پر مجبور ہوئی۔ جب ہم کام کرنے کو نکلے تو ہم کو ایک ایک برس تک جیل میں ڈالا گیا۔ مجلس کے مرحوم صدر عبدالواحد اویسی کو 11.5 مہینے جیل میں ڈالا گیا، 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، اور اسی میں عبادت، پیشاب و پیخانہ ہر ایک چیز اسی میں تھی۔ اتنی تکلیف، لیکن ہم نے ان تکلیفوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس کے بعد سالار ملت، یہاں ٹھہرے بزرگ ان کو جانتے ہوں گے، جن کا نام سلطان صلاح الدین اویسی تھا، جو حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے 2004 تک بھی رکن پارلیمنٹ رہے۔ 1984 سے لے کر صلاح الدین اویسی صاحب کو یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں نے شاہ بانو کا جب مقدمہ آیا تھا، شریعت محمدی کو خاتمے کا ارادہ تھا، تو اسی ممبئی کے مسلمانوں نے صلاح الدین اویسی صاحب کو اعزاز بخشا تھا، ذمہ داری دی تھی کہ ممبئی کے سب سے بڑے جلوس کی قیادت کرنے کے لیے، اس جلوس کی قیادت کی تھی مجلس اتحاد المسلمین۔ اور سلطان صلاح الدین اویسی صاحب مرحوم، جو رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے، جب بابری مسجد کی شہادت کے بعد بمبئی میں دھماکے ہوئے اور فسادات ہوئے تو پریشان حال ممبئی کے مسلمانوں کے لیے 90 کے دہے میں ہم سے جو کچھ بھی ہوتا تھا ہم نے کیا۔ 21 لاکھ روپیہ لا کر دلیپ کمار یوسف خان کو دیا تھا، بمبئی کے مسلمانوں کی امداد کے لیے، ان کی رہائی کے لیے ہم نے دیا تھا اس وقت۔ اور یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی جس نے گجرات میں جب فساد ہوا تو گجرات کے فسادات کو بھی متاثرین کی مدد کے لیے 90 کے دہے کی بات کہہ رہا ہوں، 90 میں 92 93 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد 21 لاکھ روپیہ ممبئی کے لیے دیا، تو گجرات کے متاثرین کے لیے بھی 26 لاکھ روپیے کا چیک یوسف خان دلیپ کمار کو حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین نہیں دیا تھا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جب کبھی بھی کہیں پر بھی مصیبت آئے تو حیدرآباد کی یہ جماعت نکلتی ہے آگے بڑھ کر، جو کچھ بنتا ہے ہم سے ہم کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں آسام میں بھی فساد ہوا تو آسام کے متاثرین کے لیے بھی کروڑوں روپے کی امداد لے کر ہم آسام کو گئے تھے، ڈاکٹرز کی ٹیم لے کر ہم آسام میں جو پریشان حال مسلمان تھے ان کی مدد کی تھی۔ 2002 کے گجرات کے فسادات میں بھی 100 ڈاکٹرز اور 20 لاکھ روپے کے ادویات کو، دواؤں کو لے کر گجرات میں جا کر، احمد آباد میں رہ کر ہم نے وہ نوجوانوں جن کے پیروں میں گولیاں تھیں، ہاتھوں میں گولیاں تھیں، جسم میں گولیاں تھیں، حیدرآباد کی ڈاکٹروں کی ٹیم کے ذریعے ان گولیوں کو نکالا، مرہم کو رکھا اور ہزاروں کی تعداد میں آپریشن کر کر ہم نے اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ ان کا ہم سے رشتہ ہے اور ہمارا ان سے رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ایک رشتہ تھا جو ہم کام کرتے گئے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، جو حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ سری نگر میں ہیں، کشمیر کے پریشان حال مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم لے جا کر وہاں پر مصروف ہیں۔ تو آج ہمارا یہ کام ہے، یہ کارنامہ ہے۔ اور پھر اگر میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو میں کیوں آیا ہوں؟
अगर यहां की मुस्लिम क़यादत दियानतदार होती, मुखलिस होती और मुसलमानों का काम करती होती तो मुझे आज यहां पर आपके दरमियान में आने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुसलमानों के नाम पर वोट को हासिल कर कर मुस्लिम क़यादत ने और सारी नाम निहाद सेकुलर क़ुव्वतों ने मुसलमानों को धोखा दिया है। सिर्फ उनके वोटों को हासिल किया, लेकिन उनकी जिंदगियों में कोई खुशहाली नहीं लाई। आज आप बताइए, मैं जिस स्टेट से आया हूं, मेरे स्टेट में मुसलमानों की आबादी 45 लाख है और आपके महाराष्ट्र स्टेट में मुसलमानों की आबादी करीब 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़। अरे गौर करो, 1.5 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट महाराष्ट्र से पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। क्या ये अच्छी बात है? क्या तारीफ की बात है? हम 45 लाख हैं तेलंगाना में। हमारा बजट कितना है मालूम आपको? माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का 1000 करोड़ रुपया है। मैं जिस स्टेट से आया हूं, जहां का एमएलए हूं,